جی ناصر حسین شاہ صاحب، اب آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف نے اور اس کی دیگر اتحادی جماعتوں نے سندھ کے کسی شہر میں احتجاج کی کوئی کوشش کی تو آپ کا رویہ وہی ہوگا جو سعید غنی صاحب نے جو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، یا جو بعد میں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ والا ہوگا، پہلے والا ہوگا یا دوسرے والا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ رویہ بہتر ہی رکھا گیا. انہوں نے جلسہ بھی کر لیا. تھوڑی سی جو ایشو ہوا تھا وہ اس پہ ہی ہوا تھا کہ وہ جلسہ یہاں کی جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ روڈ پہ کرنا چاہ رہی تھی، اور ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جلسہ گاہ جو آپ نے خود مانگا تھا وہاں پہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا شہرام صاحب سے اور پی ٹی آئی کے جو بھی قیادت ہے کہ پلیز اس کال کو واپس لیں. اور کیونکہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کال جو ہے جی لوگ اپنا یہ مینڈیٹ دکھائیں گے کہ وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی زبردستی جا کے باہر نہیں نکالے گا. لیکن جس طرح پہیہ جام ہڑتال اور دیگر پھر ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں تو پھر وہ اسی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ کے پی میں تو مے بی یہ اعلان کر دیں، گورنمنٹ ان کی ہے کہ جی ساری چھٹی اور کوئی کچھ نہ ہو، لیکن سندھ، پنجاب، بلوچستان میں اسکول کھلے رہیں گے، کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، آفیسز، عدالتیں، کاروباری زندگی چلتا رہے گا. شاہ تو اس صاحب کو پتہ تو یہ کر لیں روکنے کی کوشش کریں گے. 8 فروری کو دن کیا بنتا ہے پتہ تو کر لیں. آپ کو اسکول کالجوں کی لیکن اتنی میرے فکر کیوں صرف پڑ کہنے گئی کا ہے؟ مقصد یہ ہے، چلیں اوکے چلیں اگر چھٹی کا دن بھی ہے، میں ویسے اتوار آپ کو کہہ رہا ہے، ہوں پہیہ جام ہڑتال ہے اتوار سر. ہے، اتوار. سن لیں چلیں ٹھیک ہے اتوار ہے، لیکن کیا چیزیں گاڑیاں روڈ پہ نہیں آئیں گی؟ یہ بات میں ٹھیک ہے. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر ان کو جلاؤ گھیراؤ کی طرف جائے گا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو جو ان کے ویل وشر ہیں، ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ان کو امتحان میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو کہ دوبارہ جلاؤ گھیراؤ ہو، گاڑیوں کو روکا جائے، جلایا جائے، پتھراؤ کیا جائے، پھر کیسز بنے، پھر نیا 9 مئی ہو اور یہ لوگ پریشان کن صورتحال میں آئیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پی جب تک نہیں بنتی، پی ٹی آئی پیسفل یا پاکستان تحریک انصاف پرامن، تب تک ایشو رہیں گے. یہ ایگریسو پولیٹکس کو خدارہ ترک کریں جس میں شدت پسندی، انتہا پسندی ہے، اور بہتر ہو. دوسری بات یہ کہ شہرام صاحب میرے بڑے محترم ہیں، ان کو 8 فروری کا الیکشن تو یاد ہے، لیکن 18 والا الیکشن جب آر ٹی ایس کے ذریعے سب کچھ ہوا اور جس طرح لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا، لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور جس طرح سختیاں تھیں اس وقت جو پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہ شاید یاد نہیں، ان کو بھی یاد ضرور کرنا چاہیے. اور اس طرح کا نیریٹو بیان کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جیسے یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بڑے معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں جب بات ہو تو ماضی کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح کیا کچھ نہیں ہوا تھا 2018 میں، کس طرح آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، کس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، چلیں آپ نے نااہل قرار دے دیا گیا، اور بہت جو سی باتیں کی سختیاں ہیں، تھیں. لیکن مین بات ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کی ہے شہرام ترکئی صاحب کو کہ وہ 8 فروری کی جو کال ہے وہ واپس لے لیں. تو ذرا پوچھ لیتے ہیں. جی شہرام صاحب کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ دیکھیں جی ہمارا ایک تو احتجاج پرامن ہوگا، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اور ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. کیونکہ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، وہ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہوا پاکستان کے. ان کا مینڈیٹ چرا رہ گیا. جو ہمیں ملا تھا شاید کسی اور کو ملتا تو وہ آواز اٹھاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بس آرام سے ساری چیزیں چلتی رہیں. جو وہ کہیں اچھا ہے تو بس وہ اچھا ہوگا، اور جو وہ کہیں برا ہے تو وہ برا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں اپوزیشن، شاہ صاحب کی پارٹی بھی اپوزیشن میں رہی، بلال کیانی صاحب کی پارٹی بھی اپوزیشن میں رہی. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایشوز کو. یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اب حکومت کو
اس کا ریئل چہرہ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ ہے، اور اس پہ پھر ایشوز پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی، باہر بھی. اور پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ لوگ خود کریں گے. جب لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا، 25 کروڑ لوگوں میں سے 70% لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تو آپ واپس نہیں لے رہے؟ نہیں واپس کیا. دیکھیں ہم اپنے ایک 8 فروری کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا. یہ آپ جو فائنینشیل ایشوز میں آج پھنسے ہوئے ہیں، پولیٹیکل، مطلب سارے تینوں پولیٹیکل لوگ ہیں نا، اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، یہ ملک ٹیک آف کر ہی نہیں سکتا. 75 سال میں آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد ملک دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فائنینشلی ٹیک آف نہیں کر رہا؟ کیسے کرے؟ مت آپ مجھے کوئی انویسٹمنٹ دکھا دیں، آپ آٹا بتا دیں، آپ روٹی بتا دیں، آپ بجلی کا بل بتا دیں، آپ کاروبار. چلیں آپ نے جو سوال آپ نے اٹھا دیے ہیں، وزیر خزانہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اچھا میں بتاتا ہوں نا. آپ کا امپورٹس دیکھ لیں، آپ کے ایکسپورٹس دیکھ لیں، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دیکھ لیں. ایک تو کتابی باتیں ہیں نا. آپ کسی چوک میں آپ بے روزگاری دیکھ لیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، کتنی بزنسز شفٹ ہو گئیں، کتنے نئے بزنسز ابھی تک آئے. آپ کی انفلیشن آج کہاں پہ کھڑی ہے. اگر یہ وہ چیزیں، اور دیکھیں یہ ہم یہاں پہ جتنی بھی باتیں کریں، کسی چوک میں آج یہاں سے کسی بھی جگہ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ پوچھیں کہ آپ عام بندے کی زندگی، یہ آپ کے کیمرہ مین ہیں، ان کو کہیں کہ آپ ذرا کیمرے کے علاوہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، آپ کا گزارا ہو رہا تو ہے. ان کا جواب نشر کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں وہ تو الگ بات ہے، اللہ کرے یہ توفیق ملے کہ یہ نشر ہو. یہ بھی عام لوگ ہیں نا اس پاکستان نہیں، کے لیکن اب آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ آپ نے بلال اظہر کیانی کو فل ٹاس دی ہے یا یارکر دیا جس پہ کلین بولڈ بھی ہو سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہوگا بریک کے بعد.